تو دیکھیں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ پہلا سلوشن ہے، او سی ڈی کے پیشنٹ کو یہ چیز کرائی جاتی ہے. تو یہ ان شارٹ کیا ہے، میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، ویری ایزی. آئیڈینٹیفائی دوز تھاٹس، ان کو لکھ لیں، ٹھیک ہے. ان میں کوگنیٹیو ڈسٹورشن فائنڈ آؤٹ کریں. کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے کہ اس کے پیچھے فالٹ کیا ہے. اوور تھنکنگ از اے فالٹ. اوور تھنکنگ کر رہا ہوں میں، اوور جنرلائزیشن کر رہا ہوں میں، کیٹاسٹروفائزیشن کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ساری کوگنیٹیو ڈسٹورشن پڑھائی ہیں. تو وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس وقت کیا مسئلہ کیا ہے میری سوچ میں. اس کے بعد اس کو ڈسپیوٹ کریں، یعنی ڈیبیٹ کریں اس تھاٹ کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو تھاٹ آتی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو ڈسپیوٹ کریں اس سے، کیوں نہیں کرے گا جبکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، جبکہ اللہ نے ایسوں کو معاف کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے گناہ گاروں کو معاف کر دیا ہے، تو کیوں ایسا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں، ان کو لکھیں، اس کو پھر ڈسپیوٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کو ریپلیس کریں، ریپلیس دا تھاٹس، پازیٹیو تھاٹس لے کر آئیں. تو یہ اوور تھنکنگ کا اور او سی ڈی کا ایک بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے، اور یہ کافی لوگ ٹرائی کرتے ہیں اینڈ اٹ ہیلپس. جو انہیں اوور تھنکنگ ہو رہی ہے وہ اوور تھنکنگ وہ لکھتے ہیں، اس میں وہ پھر ڈسپیوٹ کرتے ہیں اس کو، اور پھر اس کو ریپلیس کرتے ہیں پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ. تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ ان کا پاتھ وے بن رہا ہے نیا، اس تھاٹ سے متعلق پاتھ وے بن رہا ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو وہ پاتھ وے جب اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو ان کی اوور تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ. اور بگنر ٹپس فار گیٹنگ دا موسٹ آؤٹ آف کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ وہ کچھ ہیں. نمبر 1، پریکٹس ڈیلی گریٹیٹیوڈ. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یقین کریں آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہونا، پھر بھی آپ اللہ کے بہت بہت اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے. آپ یقین کریں اگر آپ کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے نا، پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان مند ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے انسان بنا دیا، یہی کافی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. انسان بنانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امورٹل بینگ بننے کا چانس دے دیا، ہمیشہ ہمیشہ کا کریچر. دیکھیں، جانور نے ختم ہو جانا ہے، درخت نے ختم ہو جانا ہے، ستاروں نے ختم ہو جانا ہے، تنکا ہو، گھاس ہو، اس نے ختم ہو جانا ہے، پرندوں نے ختم ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پرندہ بھی بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو درخت بھی بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کانشیس بینگ بنا کے دنیا میں بھیج دیا، اور یہ چانس دے دیا، ایک چانس دے دیا کہ یو کین گو ٹو جنہ. یہی کافی ہے شکر کے لیے. کچھ نہ بھی ملے دنیا میں، کوئی دعا نہ بھی قبول ہو، یہی کافی ہے کہ میں انسان ہوں. لیکن انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اللہ کے فضل سے، اور بڑا کچھ ملے گا جب آپ مانگیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ضرور دے گا. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا، عافیت مانگیں گے والآخرہ تو دے گا اللہ، عافیت ضرور دے گا. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور ایمان لے کر آئے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو گڈ لائف دیں گے. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پریکٹس ڈیلی گریٹیٹیوڈ. ریمائنڈ یور سیلف دیٹ فیلنگز اینڈ سچویشنز آر ٹیمپرری. یہ بہت ضروری ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. جیسے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا تھا نا، مجھے ایک ایسا جملہ کہو کہ آئی فیل گڈ، تو اس نے کہا جی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یہ بہت بڑا جملہ ہے، سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایز اے جنریشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں غم ٹائم لیتا ہے جانے میں، تو جتنا وہ ٹائم لے اس دوران جو ہے نا وہ صبر اور نماز میں طاقت پکڑیں، مدد پکڑیں. ٹھیک ہے، جب غم آ گیا ہے اس دوران پینک نہ ہو، انشاءاللہ پوری کوشش کریں اور سیکھیں. وہ غم سکھانا کیا چاہ رہا ہے یہ سیکھیں. کنسیڈر ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، یہ بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ریزیلینس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. ریزیلینس ایک بہت بڑا اسکل ہے 21ویں صدی کا. دیکھیں ریزیلینٹ لوگ، ریزیلینس ہوتا ہے مشکلات کے باوجود کھڑے ہونا اور مقابلہ کرنا مشکلات کا. ریزیلینٹ لوگ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک ہی اینگل سے نہیں دیکھتے، سیلف سینٹرڈ ہو کے نہیں دیکھتے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو شروع میں وہ ویزا ریجیکشن کی مثال دی. ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، اس کے بہت سے پرسپیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی پرسپیکٹیو نہیں ہے کہ بس اب دنیا ختم، امریکہ نہیں گئے تو بس جنت نہیں جا سکتے، یہ پرسپیکٹیو نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کے اور بہت سے پرسپیکٹیو ہیں. اسی طرح ریزیلینٹ لوگ ڈفرینٹ سولوشنز ٹرائی کرتے ہیں.
If something didn't work, they try another thing. If that didn't work, they try another thing. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بڑا ضروری ہے. اور ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے آپ کبھی بھی نہیں سوچ پائیں گے جب تک آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کریں. قرآن آپ کا ذہن کھولتا ہے, قرآن سے آپ کو پرسپیکٹیوز ملیں گے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جب آپ قرآن میں یہ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ اللہ میرے والد کو ہدایت دے دے اور بخش دے, تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ نہ, یہ تو جہنم میں جائے گا. تو آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی, میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایک پرسپیکٹیو ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا جید نبی, اللہ چاہے نبیوں کی بھی دعا نہیں سنتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا گرینڈ وزڈم ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کتنا نوازا اللہ نے, ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے نا. یعقوب علیہ السلام کتنی تکلیف سے گزرے, ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے اس سٹوری سے. مریم علیہ السلام کتنی مشکل سے گزری, عورتوں کو ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کتنی مشکل سے گزری, کتنا بڑا پرسپیکٹیو ملتا ہے آپ کو. اسی طرح حضرت آسیہ, فرعون نے کتنا ٹارچر کیا, کتنا ظلم کیا, لیکن حضرت عائشہ آسیہ ٹک دس ایز این اپرچونٹی. ریزیلینٹ لوگ اور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کو ایز این اپرچونٹی بناتے ہیں, فیلیئرس کو, مشکلات کو اور تکالیف کو ایز این اپرچونٹی بناتے ہیں ٹو آسک اللہ فار سم تھنگ. سبحان اللہ, یہ تو چانس ہے. اگر آپ کو کوئی ریجیکشن آ گئی ہے, تکلیف آ گئی ہے, یہ تو چانس ہے, گولڈن چانس ہے. اللہ کو کہیں اے اللہ آپ کے لیے تکلیف جھیل رہا ہوں. حضرت آسیہ نے یہی تو دعا کی تھی کہ اللہ اپنے قریب جنت میں ایک گھر دے دے. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا, یہ نہیں جنت میں دے دے, کیا کہا؟ اپنے قریب جنت میں ایک گھر دے دے, اللہ تیرے لیے سب برداشت کر رہی ہوں. تو دیکھیں یہ پرسپیکٹیو تھا ان لوگوں کا کہ تکلیف آئی ہے, یہ تو اپرچونٹی ہے کہ اللہ آئی ایم ریڈی ٹو بیئر دس آپ کے فضل سے, لیکن اللہ اس کے بدلے پھر یہ دے دے. کوئی حرج نہیں اس طرح دعا کرنے میں, اپنے نیک اعمال پیش کرنے میں. یہ تو قرآن کی دعاؤں سے ثابت ہے. سورہ آل عمران کے لاسٹ 10 ورسز کو پڑھیں, اس میں ساری دعاؤں میں وسیلہ ہے. کیا وسیلہ ہے؟ کہ اے ہمارے رب, ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا, وہ ندا لگا رہا تھا ایمان لے آؤ, یعنی نبی. ہم ایمان لے آئے, بس ہمیں معاف فرما دے اور عذاب جہنم سے نجات دے. تو واسطہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ ایمان لانے کا. تو کیا مطلب ہے؟ نیک عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے, قرآنی دعاؤں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ریمائنڈ یور سیلف دیٹ بلیم ازنٹ آلویز نیسیسری بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی اف دیر از اے مسٹیک. کتنا خوبصورت پوائنٹ اخذ ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری سے. آدم علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بہت جابر پرسنالٹی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریکویسٹ کی کہ آپ میری آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائیں. تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی, صحیح حدیث ہے. تو آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آر یو ایڈم فادر آف آل ہیومن بینگس. تو آدم علیہ السلام باپ ہے, پھر باپ ہوتا ہے. انہوں نے بھی آگے سے کہا آر یو موسیٰ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, مسکرائے وہ, انہوں نے کہا تم موسیٰ بنی اسرائیل. تو انہوں نے کہا یس. تو انہوں نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا وائی ڈیڈ یو ایٹ فرام دا ٹری. پکڑ لیا کہ کیوں کھایا آپ نے, آپ کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے ڈیل کرنا پڑا. یہ بڑی کیوٹ کنورسیشن ہے, حدیث میں. ٹھیک ہے, اب آدم علیہ السلام ابا جان ہے, انہوں نے آگے سے کہا مسکرا کے کہ یہ بتاؤ موسیٰ بنی اسرائیل, تمہارے پاس وحی آتی ہے؟ کہا آتی ہے. وحی پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. یہ بتاؤ کیا پڑھتے ہو میرے بارے میں؟ تو موسیٰ السلام ایک دم سوچ میں پڑ گئے اور کہتے یہ مقدر تھا, دنیا میں آنا مقدر تھا ہمارا. تو آدم علیہ السلام مسکرائے, کہتے یہ تقدیر تھی, جو میرا وہاں سے کھانا یہ تقدیر تھی, اور دنیا میں آنا یہ بھی تقدیر تھی. یعنی ثابت ہوا میری غلطی کی وجہ سے تم نہیں آئے ہو, وہ معاف ہو گئی تھی. وہ جب میں نے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دی تھی. یہاں وی ور مینٹ ٹو کم ہیئر. ٹھیک ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. عبداللہ بن مسعود غالباً راوی ہیں اس کے, کہتے ہیں 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور مسکرا کر بہت براڈ مسکرائے, اور مسکرا کر کہا آور فادر ون دا ڈبیٹ, آور فادر ون دا ڈبیٹ, آور فادر ون دا ڈبیٹ, ہمارا باپ ڈبیٹ جیت گیا. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک بڑا زبردست عقیدے کا پوائنٹ ثابت ہوتا ہے, وہ یہ کہ پاسٹ کی چیزوں کو تقدیر پہ ڈال سکتے ہیں. اب دیکھیں کون ڈال سکتا ہے, یہ بھی بڑا گہرا پوائنٹ ہے. وہ ڈال سکتا ہے جو معافی مانگ چکا. کیوں؟ وہ نہیں ڈال سکتا جس نے معافی نہ مانگی. مثال کے طور پہ ایک بندہ چور ہے, چوری کیے جا رہا ہے, توبہ بھی نہیں کر رہا, اب اس کو کہ تم چور ہو, وہ کہے یہ تو میرے مقدر ہے, تو یہ غلط دلیل ہے. ٹھیک ہے, یہ مقدر نہیں ہے, یہ تمہاری چوائس ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ جو ہے وہ
कातिल है, लोगों को मारी जा रहा है, और उसको जब कन्फ्रंट किया जाए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने बड़े गुनाहगार हो, वो कहे ये तो मेरी तकदीर है, मैं क्या करूं, मेरा हाथ ही इसीलिए बना है लोगों को शूट करूं, ठीक है, तो वो ये दलील नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? स्कॉलर्स कहते हैं वो दे सकता है जो तौबा कर चुका है। क्यों? क्योंकि जो तौबा कर चुका है, जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स शराबी था, बहुत बड़ा, बहुत शराब पीता था, गुनाह करता था, तौबा कर ली, तौबा करके नमाज शुरू कर दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब उसे कोई ये रियलाइज़ करा भी तू तो शराबी था, तू तो गुनाहगार था बहुत बड़ा, वो ये कह सकता है देखो वो मेरी तकदीर थी, अब मैंने तौबा कर लिया, जो हुआ वो पास था, वो ये कह सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको ये इजाज़त दी है ताकि वो रिलैक्स्ड फील करे, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे छोड़ दो, अब तुम आगे बढ़ चुके हो। तो ये कितना खूबसूरत पॉइंट है, तकदीर की तरफ रेफ़र कर देना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तकदीर की तरफ रेफ़र किया, समझ रहे? ये बड़ा गहरा पॉइंट है। तो जैसे अब किसी से कोई बहुत गलत फ़ैसला हो गया पास्ट में, और उसको पता है उस गलत फ़ैसले की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, जैसे कई लोग हैं वो अक्लमंद इतने नहीं होते, पास्ट में मेच्योर फ़ैसला कर बैठते हैं, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में वो तौबा भी कर लेते हैं, लोगों से भी माफ़ी मांग लेते हैं, राइट? इसी तरह वो अपने आप को दुरुस्त भी कर लेते हैं। अब उन्हें बार बार रिग्रेट आता है कि यार ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसे ना करता, मैं वैसे ना करता। तो उस दौरान भी तकदीर की तरफ रेफ़र किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कहो, अगर मगर ना कहो, क्या कहो? कद्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, बस रिलैक्स हो जाओ, जो हुआ अल्लाह की मईशत है, अल्लाह ताला की तरफ से था, बस रिलैक्स हो जाओ और आगे बढ़ो, दैट्स इट। तो ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लें इंशाअल्लाह ताला आप, कि रिमाइंड योर सेल्फ कि ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है वो कुछ सेवरल सोल्यूशन सामने रखें और उस सोल्यूशन पे अमल करें। और रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं जिनकी दुआएं रद्द होती हैं। पहली तो बात, दुआ रद्द ही नहीं होती टेक्निकली स्पीकिंग, ये रद्द से मुराद है दुनिया में अगर ना मिला, रद्द से ये मुराद है, अदरवाइज़ रद्द तो होती नहीं टेक्निकली, आखिरत में दे देता है अल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन यू आर नॉट अलोन, नबियों की दुआ दुनिया में कुछ नबियों की नहीं कबूल हुई, तो आप और मैं कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की अल्लाह से, 2 कबूल हो गई, 1 नहीं कबूल हुई। कौन सी कबूल नहीं हुई? तो फ़रक़ाबाज़ी की, मेरी उम्मत में फ़रक़ाबाज़ी ना हो, तो नहीं कबूल हुई। साफ अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी मईशत है, दिस इज़ द टेस्ट। तो नबी की दुआ, हज़रत अबू तालिब के बारे में दुआ की थी कि नहीं की थी नबी ने? तो आपके सामने है, ठीक है। अब्दुल्ला बिन उबई जब मरा तो नबी ने कब्र पे खड़े होकर जनाजा पढ़ाया, दुआ की, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी कि 70 बार भी इस्तग़फ़ार करोगे इसके लिए तो माफ़ नहीं किया जाएगा इसको। तो अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि दुआएं कबूल कर दे, ठीक है ना, या जो अल्लाह ने देना है वो आपको देना है और वो बेस्ट है इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये पर्सपेक्टिव है एक। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद साइकोलॉजिकल अप्रोचेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फरमाएँ और सबके लिए आसानी पैदा फरमाएँ और आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाएँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।